کچھ پتا نہیں. اسلام کے بارے میں جو ہے ہم جو مسلمان ہیں کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمیں اسلام کی ایک ایک چیز کو جاننا ہے اور سیکھنا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مدارس کی دنیا میں اپنے آپ کو چھوڑ کے چاہے زندگی کا جو بھی حصہ ہو ان کے لیے حاصل کرنے کے لیے کوئی امت کی کیا ضروری ہے. آپ نے جو ہے نبی اکرم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت جو صحابہ کرام سب بچے تو نہیں تھے، 7 سال کے تھے، تعلیم زیادہ تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے تو ان کی عمر مبارک ایک قول کے مطابق 315 سال اور 35 سال اور اسلام کی زندگی گزاری تو 350 سال آپ نے عمر پائی. اور ایک قول کے مطابق 215 12 250 یا 350 یعنی اس عمر میں بھی انہوں نے اپنا نبی اکرم علیہ السلام نے جو تعلیم دی ان کو سیکھا اور قرآن پاک تک کو ہی کیا. صحابہ کرام اکثر حفاظ تھے، اس لیے تقریباً حفاظ تھا. تو علم کو حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی تیز نہیں. بچوں کو سکھائیں گے ظاہر ہے کہ جو بچے جو سیکھیں گے تو وہ بچپن ہی سے جو ہے سمجھے کہ ان کا ذہن ہے نہایت جو ہے ہر چیز سے عالم کی شفاف ہوتا ہے تو وہ جلدی سیکھ لیتا ہے. اور بڑے بڑے جو مسائل جن کا تعلق جو ہے وہ سمجھتے ہیں تو بچوں کے مقابلے سے بڑے جلدی سیکھتے ہیں. تو آپ حضرات اس ہماری مسجد کے اندر جو مدرسہ قائم کیا گیا ہے اس میں آپ پوری دنیا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور کچھ نہ کچھ سمجھیں اور آیا کریں. علم دین جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے آپ کو بتاؤں. اللہ اللہ کے صحیح معنی میں جو ڈرتے ہیں وہ دل واضح ہی کرتے ہیں اللہ کو. اور جو اللہ کے برا تو وہ سمجھیں گے کامیاب ہے. اور جو بے خوف رہا نکل رہا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ جو ہے ناکام ہو. وہ خیر و حاصل تو علم جو ہے حاصل کرنا اور علم کے فضائل کو بے شمار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہونا چاہیے. یعنی جو علماء ہوتے ہیں وہ زیادہ کرنے والوں کو چلنا پڑا. آسان کی ایک مثال دیکھنا آپ کو کہ ایک ہے عام آدمی اس کے ہاتھوں سے ایسی دوائی دے اور اس کو کھا جاؤ تم کہاں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا. لیکن ایک ڈاکٹر باہر اور اس نے ہاتھ میں دے کے پڑا اور اس کو تو وہ ڈری جہاں وہ تو کیا کر بھی تو نہیں جاتا جو زہر تو ڈاکٹر جو ہے جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. لیکن عام آدمی میں ان کا خالی تو یہی علم کا اگر علم ہوگا تو اللہ سے تقویٰ پرہیزگاری حاصل کرے گا. اور جب علم نہیں ہوگا تو وہ بڑی سے بڑی غلطی کر کے دے گا لیکن اس کو جو ہے ذرا تک ندامت بھی نہیں ہوگی. اور جب علم ہوگا تو معمول کا گناہ ہو جائے گا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں نہیں کرے گا شاید ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی شروع کر دے گا. تو وقت جو ہے مجھے جو کیا زیادہ تکلیف ہو گیا ہے زیادہ میں آپ کچھ نہیں کروں گا. تقویٰ جو حاصل کیا ہے ہمارے بزرگوں نے وہ تو وہ کرتے ہیں. ہم تو حرام سے بچیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہم پتہ نہیں آپ کو مجھے بھی پتہ نہیں کہ میں صبح کو شام تک کتنے حرام کام کرتا ہوں. تو حرام سے بچے رکھیں. اور آپ کو میں ایک امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ شام کے مطابق تھوڑا سا بتاتا ہوں. حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مستقیم پرہیزگار تھے کہ ان کو جو ہے اس وقت کے جو حاکم اور بادشاہ تھے انہوں نے عہدہ پیش کیا سزا کا بہت کوشش کی اور پھر ان کے لڑکے ہونے پر اللہ کا ان کو جب قانون دے دیا انہوں نے دے دیا. لیکن وہ گھر کے قاضی تھے اور رات کو دروازے میں سوتے کہ کوئی حاجت مند آئے کہ دروازہ بند کر دیکھ کر واپس نہ چلا کہ اس کا کوئی مسئلہ ہو اور گھر میں یہ غیرحاضر پائے. یہ ان کا اور وہ بھی اپنی تنخواہ مکمل حلال کر کے لے. لیکن امام محمد جو کے والد ماجد تھے وہ ایک وقت کے امام تھے. ان کی شان کیا تھی؟ 10 لاکھ حدیثیں ان کو جاتی. ایک اور ان کے گھر میں بعض مرتبہ کچھ کھانے کو نہیں ہوگا. ایک مرتبہ گھر میں کھانے کو نہیں تھا. ان کے بچے بڑے تھے اور بالکل بھی بچے دار کے ادب رہتے تو وہ گھر میں آٹے میں ملانے کی کسی خمیرہ یا کچھ لڑکے کے گھر سے منگایا اور روٹی بنا دی. حضرت امام احمد کو پتہ ملا تو بتایا کہ آج یہ کا جائزہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ روٹیاں کھائیں اور وہ کھانے کے بعد